بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں 1000 انوار داخل ہونا۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یہ ورد دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے۔ نماز عید سے قبل کی ایک سنت۔ اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین کی یعنی عید الفطر اور بقرہ عید دونوں ہی میں سنت ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ نماز عید کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو 21 بہت ضروری باتیں بھی بتا دیتے ہیں کہ عید کے روز آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائیں نہ کہ انگریزی بال۔ نمبر 2، ناخن ترشوانا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ نمبر 5، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے۔ نمبر 6، خوشبو لگانا۔ نمبر 7، انگوٹھی پہننا۔ اسلامی بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماشر سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیں، ایک سے زیادہ نہ پہنیں، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں اور بغیر نگینے کے بھی نہ پہنیں۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نمبر 8، نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ نمبر 9، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب ملامت کیا جائے گا۔ نمبر 10، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ نمبر 11، عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 12، سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 13، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیں۔ نمبر 15، خوشی ظاہر کرنا۔ نمبر 16، کثرت سے صدقہ دینا۔ نمبر 17، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا۔ نمبر 18، آپس میں مبارکباد دینا۔ نمبر 19، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور مانکا یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امراد خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ نمبر 20، عید الاضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں۔ نمبر 21، عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں نماز عید کا طریقہ۔
پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورۃ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورۃ جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو اور 3 ہی کہے، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئی، یعنی باقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی باقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام: نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ وہ یہاں بھی مکروہ۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعے کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے، دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعے میں نہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ سب لوگ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ جان سکیں۔